حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے روکا، حالانکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور روک کر فرمایا تو اس کے آگے کیسے چل سکتا ہے کہ جس سے بڑھ کر افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، ایسی فضیلت والی شخصیت کے آگے کیسے چل سکتے ہو؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مطلع القمرین میں یہی روایت نقل کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور ابو بکر صرف مجھ سے افضل ہے یا مکے والوں سے بھی افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے بھی افضل ہے، مکے والوں سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور مجھ سے اور مکے والوں سے افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے بھی افضل ہے، مکے والوں سے بھی افضل ہے، مدینے والوں سے بھی افضل ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضور مجھ سے افضل ہے، مکے والوں سے افضل ہے اور مدینے والوں سے افضل ہے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا پوری کائنات کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر افضل شخص کوئی نہیں ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوا ہو۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری مخلوق کے اندر افضل الخلق بعد الرسل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ کتنی تفصیل سے حضور نے بیان فرمایا۔ مکہ مدینہ ساری مخلوقات کے اندر نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام دہلوی نے مسند الفردوس میں یہ روایت نقل کی، فرماتے ہیں ہجرت کی رات حضرت جبریل امین جب حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو آقا کریم نے سوال کیا کہ میرے ساتھ کون جائے گا، ساتھ کون جائے گا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق جائیں گے۔ اور پھر آگے حضرت جبریل امین نے یہ لفظ بولے، کیا فرمایا وہ آپ کے بعد اس امت کے والی ہیں اور اس امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ حضرت جبریل امین نے دیا، امام دہلوی کے لفظ ہیں۔ پھر تیسری روایت صحابی ابن صحابی خود بھی اور صحابی رسول کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، اور المعجم الکبیر کی روایت ہے کننا نقولو، اور فرماتے کننا نقولو ورسول اللہ حی، ہم یہ بات کہا کرتے تھے جبکہ نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور حضور کی موجودگی میں ہم یہ بات کرتے تھے کہ سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ ہم حضور کے سامنے یہ بات کہتے تھے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ بات سنتے تھے، حضور نے اس بات کا کبھی انکار نہیں فرمایا، کبھی حضور نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت میمون بن مہران یہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کا عقیدہ اور اب تابعین کا عقیدہ سنیے۔ میمون بن مہران تاریخ الخلفاء کی روایت، ان کے پاس ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا، اس نے سوال کیا یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ آپ کانپنے لگ گئے۔ حضرت وہاں وضاحت سنیے، حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ یہ سوال اس نے کیا، تاریخ الخلفاء کے لفظ۔ آپ کانپنے لگ گئے، غصے میں آ گئے، اور ہاتھ میں جو لاٹھی اور عصا تھا وہ ہاتھ سے گر گیا نیچے۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ لوگ یہ سوال بھی پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، اس امت میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہی عقیدہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سوال کرنے والے حضرت محمد بن حنفیہ بیٹے مولا علی المرتضیٰ کے تابعی ہیں خود، اور مولا علی سے ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں، بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا پھر حضرت عمر، تو پھر کہا پھر حضرت عثمان، تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا پھر تو آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں تو امت کے عام بندوں میں سے ایک عام بندہ ہوں، امت کے عام افراد میں سے ایک عام افراد ہوں۔ تو محمد بن حنفیہ کا اپنے والد سے سوال اور عقیدہ مولا علی المرتضیٰ نے دیا۔ اسی لیے امام عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ میرا افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں میرا یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ مجھے علی سے محبت بڑی ہے،
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مولا علی کو تو مانوں اور ان کی بات نہ مانوں، ان سے محبت کروں اور ان کی بات کو تسلیم نہ کروں۔ میں افضلیت صدیق اکبر کا قائل اس لیے ہوں کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، اور مولا علی کا عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔